اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات واحد کے لیے جو بولیں تو سنتا ہے اور نہ بولیں تو جانتا ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر، جن کے طفیل اللہ رب العزت جل شانہ تمام مخلوقات عالمین پر مہربان ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین سے قریب ترین سیارہ عطارد، جو کہ عقل، منطق اور فیصلہ سازی سے منسوب ہے، 28 نومبر تک برج عقرب میں رجعت حالت میں گردش کرے گا۔ رجعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سیارہ خراب ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات آپ کو ایک ٹائم آؤٹ دے رہی ہے۔ یہ آپ کو باہر کی دنیا سے ہٹ کر اندرونی جائزہ لینے، ماضی کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے اور ادھورے کاموں کو نئے سرے سے مکمل کرنے کا ایک نایاب موقع ہے۔ یہ رجعت اس لیے بھی زیادہ طاقتور اور پیچیدہ ہے کہ عطارد اپنے دشمن مریخ کے گھر میں بیٹھا ہے۔ سیارہ عطارد کے برج عقرب میں رجعت میں ہونے سے 5 برج والوں پر نہایت منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے برج ہیں۔ ان میں سے پہلا برج حمل ایریز ہے۔ سیارہ عطارد آپ کے ذائچے کے تیسرے اور چھٹے گھر کا مالک ہو کر 8ویں گھر میں رجعت میں ہے، جو تبدیلی اور خفیہ مالیات سے منسوب ہے۔ یہ رجعت آپ کے لیے مالی معاملات میں غصہ اور الجھن لائے گی اور خاندان میں تلخی پیدا کر سکتی ہے۔ بینکنگ، ٹیکس یا انشورنس سے متعلق کوئی پرانا تنازع دوبارہ سامنے آ سکتا ہے۔ مالیاتی شعبے کے لوگوں کو چاہیے کہ ہر طرح کے مالی معاملات اور غصے سے گریز کریں اور کوئی بھی مشترکہ فیصلہ نہ کریں۔ آپ کا غصہ ناقابل تلافی نقصان کر سکتا ہے، اس لیے صبر ضروری ہے۔ ساس سسرال سے متعلق معاملات میں محتاط رہیں اور کسی بھی نئے خطرے کو قبول نہ کریں۔ دوسرا برج سرطان کینسر ہے۔ سیارہ عطارد آپ کے ذائچے کے تیسرے اور 12ویں گھر کا مالک ہو کر 5ویں گھر میں رجعت میں ہے، جو محبت، اولاد اور تخلیق سے منسوب ہے۔ سیارہ عطارد کی یہ رجعت آپ کے لیے غیر ضروری اخراجات اور محبت و اولاد کے معاملات میں جذباتی غلط فہمیوں کا سبب بن سکتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے مسائل کو پرانے جذباتی طریقے سے حل کرنے کے بجائے حکمت سے کام لیں۔ فنکاروں اور تخلیقی شعبے کے افراد کو چاہیے کہ کسی بھی نئے تخلیقی پروجیکٹ یا سرمایہ کاری پر پیسے نہ لگائیں۔ محبت کے رشتوں میں پرانی شکایات کا دوبارہ سر اٹھانا ممکن ہے، اس لیے کھلے دل سے بات چیت ضروری ہے۔ تیسرا برج عقرب اسکارپیو ہے۔ سیارہ عطارد آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر کا مالک ہو کر پہلے گھر میں رجعت کر رہا ہے، جو آپ کی ذاتی شخصیت سے منسوب ہے۔ یہ وقت آپ کے لیے سب سے زیادہ ذاتی اور جذباتی آزمائش کا ہے۔ آپ کو صحت، غصے اور رشتوں میں عدم اطمینان محسوس ہوگا۔ آپ کے اندرونی راز یا پرانے معاملات اچانک سامنے آ سکتے ہیں جو آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ اس دوران کوئی بھی اہم نیا فیصلہ یا پہل نہ کریں اور خود کو زیادہ وقت دیں۔ اپنے آپ پر قابو رکھنا اور پرسکون رہنا اس رجعت میں آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اپنا لائف اسٹائل تبدیل کرنے سے گریز کریں۔ چوتھا برج کوس سیجیٹیریس ہے۔ سیارہ عطارد آپ کے ذائچے کے 7ویں اور 10ویں گھر کا مالک ہو کر 12ویں گھر میں رجعت کر رہا ہے، جو اخراجات اور بیرونی روابط سے منسوب ہے۔ کیریئر اور رشتوں کے مسائل کی وجہ سے آپ کو پرانے اور غیر ضروری اخراجات سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ کی کاروباری اور ذاتی شراکت داری میں غیر یقینی آئے گی۔ تمام پیشہ ور افراد کو چاہیے کہ اس دوران اپنے بیرونی کلائنٹس یا غیر ملکی معاملات پر کوئی اہم وعدہ نہ کریں۔ آپ کے کیریئر کے معاملات میں دباؤ رہے گا، اس لیے ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر اور غور و فکر کے بعد ہی کریں۔ ماضی کے کاروباری رابطوں کو بحال کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن نئی ابتدا نہ کریں۔ 5واں برج حوت پائسز ہے۔ سیارہ عطارد آپ کے ذائچے کے 4تھے اور 7ویں گھر کا مالک ہو کر 9ویں گھر میں رجعت کر رہا ہے، جو قسمت اور اعلیٰ تعلیم سے منسوب ہے۔ گھریلو مسائل یا شریک حیات کے معاملات آپ کی اعلیٰ تعلیم یا طویل سفر کے منصوبوں میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کے عقائد اور اصولوں میں تضاد پیدا ہو سکتا ہے۔ طلبہ اور مذہبی رہنماؤں کو چاہیے
کہ اپنے مقصد کے لیے دگنی محنت کریں اور ہر فائل کو 2 بار چیک کریں۔ اس عرصے میں قسمت کا ساتھ کم رہے گا لیکن محنت سے منزل ضرور ملے گی، اس لیے کوشش کو ترک نہ کریں۔ شریک حیات کی صحت پر بھی توجہ دینا ضروری ہوگا۔ اللہ پاک بحق محمد و آل محمد آپ کو زندگی کے ہر امتحان اور آزمائش میں سرخرو اور کامیاب فرمائے، آمین۔ والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔